ہر لمحہ خوف خداوندی دل میں طاری ہو، یہ صوفیاء کرام کے دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ہونا، ہر لمحہ خود کو اللہ کا محتاج جانے، کسی اور کا نہیں۔ یہ سب سے بڑا وصف ہے اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ جیسے کوئی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے مسجد میں پڑا رہتا ہے، ایسے ہی صوفی نبی کی سنت کے سامنے پڑا رہتا ہے۔ ہمارے آنکھ، کان، زبان، احساس کے علاوہ بھی دنیا ہے، تو صوفی ان عالموں کی سیر کرتا ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں مسامرہ۔ اب جیسے حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان نے اس عنوان پر ایک کتابی لکھی ہے، اسمار الاسرار۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تصوف، درس عوارف المعارف، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی علم تصوف پر لکھی گئی نایاب، مستند، معتبر اور قدیم کتاب ہے، جس میں صوفیاء کرام کے معمولات اور ان کے طریقہ کار اور قرب الہی پانے کے ان کے طور طریقے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آج ہماری 12ویں نشست ہے، 12ویں مجلس ہے، جو 15 دن میں ایک مرتبہ منعقد کی جا رہی ہے۔ تو تصوف اور صوفیہ کن کو کہتے ہیں؟ صوفیہ یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک مومن کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اس کی پہچان حاصل کرے، اور اس کے لیے علم بنیاد ہے، علم دین، قرآن اور حدیث کا علم بنیاد ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دین اور شریعت کا علم، یہ بنیادی طور پر حضرت نے ذکر فرمایا تھا۔ پچھلی مرتبہ جو کچھ بھی ذکر کیا گیا اس کے تسلسل میں آج یہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صوفی آپ کے پاس کس کو کہتے ہیں؟ صوفی یعنی صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ صوفی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے، خالق کائنات کی معرفت اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور احکام شرعیہ پر عمل کرتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ لیکن یہ نام کیوں پڑا؟ تو اس نام کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ خاص طور پر صاف دل والوں کو صوفی کہتے ہیں، جن کا قلب، جن کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ان کو صوفی کہتے ہیں۔ تو صفائی قلب سے بنا ہے، یہ دل کی صفائی سے صوفی بنا ہے۔ اور ایک معنی یہ بتایا گیا کہ صوف کا کپڑا جو لوگ پہنتے تھے اس زمانے میں، جو اون کا کپڑا ہوتا تھا صوف کا، وہ موٹا ہوا کرتا تھا، سخت ہوتا تھا، جسم کو چبھتا تھا، اور ایک یا دو ہی لباس اولیاء اللہ استعمال کرتے تھے، اس سے زیادہ لباس استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ان کی خواہشیں ختم ہو جائیں، دل کی خواہشیں ختم ہو جائیں، نفس کے خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی سختی وہ استعمال کیا کرتے تھے اور سختی پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ صوف کا لباس پہنتے تھے اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ خیر، تو حضرت عبد الواحد بن زید، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے
آپ خلفاء میں سے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا صوفی کون ہے، تو آپ نے فرمایا القائمون بعقولہم علی فہم السنہ، یعنی سنت نبوی کے مطابق، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی عقل کو سلامت رکھنے والے اور عقل پر قائم رہنے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، نادان بے وقوف صوفی نہیں ہوتے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ اپنی عقل کو حضور کے دین کے تابع کر دیتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے پیچھے کر دیتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والا اپنے عقل کو بتاتے ہیں، ان کو صوفی کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق فہم رکھنے والے، سنت نبوی کے مطابق عقل رکھنے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مگر اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، نبی کی بتائی ہوئی سنت کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، تو ان کو صوفی کہتے ہیں۔ تو اپنی منمانی جو دل میں آیا سمجھ لینے کا نام طریقت نہیں ہے، جو سمجھ میں آیا بتا دینے کا نام یا بولنے کا نام طریقت نہیں ہے۔ طریقت دراصل حضور کی سنت کے مطابق عقل کو تابع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تمام صوفیہ کے امام حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام کا کوئی عمل، ان کی کوئی بات دین اور شریعت کے خلاف نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ باطن پر عمل کرتے ہیں، شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک جملہ صحیح ہے، ایک جملہ غلط ہے۔ صوفیہ باطن پہ عمل کرتے ہیں یہ صحیح ہے، مگر شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا بولنا یہ غلط ہے۔ بغیر شریعت کے، یعنی بغیر ظاہر کے باطن نہیں ہوتا، بغیر بیج کے درخت نہیں ہوتا، بغیر بنیاد کے عمارت نہیں ہوتی، بغیر دودھ کے گھی نہیں ہوتا، اور بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی طور پر بیان فرمانے والے سلسلہ سہروردیہ کے عظیم شیخ بانی ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بیان فرما رہے ہیں صوفی کی تعریف کیا ہے۔ تو دوسری بات آپ یہ فرماتے ہیں والعاکفون علیہا بقلوبہم، یعنی اپنی عقل کو سنت نبوی کے مطابق کرنے والے صوفی ہیں، اور دلوں کو سنت کے سامنے ٹھہرانے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے دل سے نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کھڑے رہ کر، جیسے کوئی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والا مسجد میں پڑا رہتا ہے، ایسے ہی صوفی نبی کی سنت کے سامنے پڑا رہتا ہے، اس کا دل حضور کی سنت کے سامنے رہتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، جو کیا، جس کی اجازت عطا فرمائی وہ وہی کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ صوفیہ کی تعلیم دی گئی۔ اور تیسری بات، صوفی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعتصمون من شر نفوسہم، اور کہ تھامنے والے اپنے نفسوں کے شر سے بچ کر، وہ اپنے دین کو تھامنے والے، اپنے دین کو تھامنے والے، اپنے عصا کو تھامنے والے، وہ عصا جو دین کا عصا ہوتا ہے، مطلب جیسے حبل اللہ کہا گیا قرآن مجید میں، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی سے مراد دین، ایمان، شریعت، قرآن۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے اور اپنے شر، نفسوں کے شر سے بچنے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔ حاضرین، یہ ذکر کرنے کے بعد حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَهَذَا وَصْفٌ تَامٌ وَصَفَهُمْ بِهِ، یہ مکمل تعریف ہے جو صوفیاء کرام کے حضرت عبدالواحد بن زید نے کی ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کہ صوفیاء کی مکمل تعریف، صوفی جس کو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں صوفی۔ صرف نام لکھ لینے سے کوئی صوفی نہیں ہو جاتا، اور صرف کسی قسم خاص لباس پہننے سے بھی کوئی صوفی نہیں ہو جاتا، کوئی خاص رنگ اختیار کرنے سے بھی کوئی صوفی نہیں ہو جاتا، بلکہ صوفی وہ ہوتا ہے
جس کے 3 اوصاف حضرت عبدالواحد بن زید سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، جن سے سلسلہ چشتیہ خاص طور پر پھیلا ہے، تو وہ بزرگ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الافتقار الی مولاہ، یعنی صحابہ کرام نے، صوفیاء کرام نے اپنی زندگی اس طرح کی دنیا سے کنارہ کشی اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں، خالق کائنات کی طرف توجہ کرنے میں، یہ طریقہ جو زندگی کا انہوں نے گزارا، کہاں سے سیکھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا تھا؟ تو فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے مولا کے دربار میں محتاج ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہوتے، صرف اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا وصف ہے اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، نہ کسی کو دکھڑے سناتے ہیں، نہ کسی کے سامنے اپنا حال بیان کرتے ہیں، نہ اپنی دنیاوی ضروریات یا اپنی محتاجی کو ذکر کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو اپنے مجبوریاں بیان کرتے ہیں۔ ساری چیزوں سے پاک، صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں محتاج ہوتے ہیں، خالق کائنات کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں دینے کے لیے عرض کروں گا۔ اولیاء اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف مبارک کس طریقے سے اختیار کیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے۔ حاضرین، جیسے میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کسی انسان کو پانی کی ضرورت ہے تو جب تک پانی نہ ملے وہ تب تک پانی کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں پانی، فکر میں پانی لانے کی تدبیر، کس طریقے سے پانی حاصل کرے، کس کو فون گھمائے، کیا کرے۔ بہرحال آدمی جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یعنی وہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کا مفتقر ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ یہ صرف میں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام از ابتدا تا ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رہتے ہیں۔ رب کے سوا کسی کو دیکھتے نہیں، رب کے سوا کسی کے بارے میں بات نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں، اللہ کے سوا کسی کا تصور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنی بات پیش نہیں فرماتے۔ یہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صوفیاء کرام میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو صوفی کہتے ہیں۔ تو صوفی بننا اتنا آسان نہیں ہے، نام لکھ لینے سے صوفی نہیں بنتے، عمل سے صوفی بنتے ہیں، وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے۔ تو بہرحال حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مولا کے دربار میں ہمیشہ مفتقر ہوتے، یہاں تک کہ حضور یہ دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر۔ اتنی بڑی دعا ہے، یعنی ایسے ہی جیسے کہ چھوٹے بچے کی دیکھ بھال ایک ماں کرتی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں چھوڑتی، کیونکہ بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ بے توجہ ہی نہیں کرتی، نہ دن کا چین نہ رات کا آرام۔ تو جیسے وہ کیفیت ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، مولا ہر لمحہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، اکیلا نہ چھوڑ، ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑ، اپنی نگرانی میں، اپنی عنایتوں میں، اپنی رحمت میں اور اپنی محبت میں رکھ۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو یہ دعا کی کثرت ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ ویسے باضابطہ احادیث پاک میں بھی آیا ہے، جب سورج غروب ہو تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، خاص کر نماز مغرب کے بعد۔ تو اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو یہ دعا پڑھنے کی بھی تاکید آئی ہے۔ اور کیسے فرمایا؟ اکلأنی کلاءۃ الولید، یعنی میری ایسی نگرانی فرما جیسے چھوٹے بچے کی نگرانی کی جاتی ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا تنہا کہ نہیں معلوم کیا کر لے گا۔ تو یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے۔
اس کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ومن اشرف ما ظفر به الصوفی من متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الوصف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کوئی اللہ والے، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، سب سے بڑی فضیلت، شرافت، بزرگی، شرف، عمدگی، بلندی سب سے بڑی اگر پاتے ہیں تو وہ حضور کے اسی وصف کے ذریعے پاتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ہونا، ہر لمحہ خود کو اللہ کا محتاج جانے، کسی اور کا نہیں۔ تو یہ کیفیت بندے کے اندر آ جائے تو وہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مطلب پرست نہیں ہوتا، ضرورت پہ کسی کو استعمال نہیں کرتا، اور ضرورت پر کسی سے بات نہیں کرتا، بے ضرورت بھی لوگوں سے بات کرتا ہے۔ خود کی حاجت ہو تو لوگوں سے عام طور پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، فون پر باتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیفیت بندے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اپنی ضرورتیں لوگوں سے بیان نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، اور یہ کیفیت اولیاء اللہ کی ہوتی رہی ہے۔ تو بہرحال حضرت فرما رہے ہیں شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جو سب سے بڑی کامیابی جس کو حاصل ہو سکتی ہے وہ یہی وصف ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہو دوام الافتقاری و دوام الالتجائی، یعنی ہمیشہ محتاج الہی ہو جانا، اللہ کے محتاج ہو جانا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجائیں کرتے رہنا، ایک ایک لمحے کے لیے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہو جائے گا، کہیں عذاب نہ ہو جائے، کہیں ناراضی نہ ہو جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہر لمحہ خوف خداوندی دل میں طاری ہو۔ یہ صوفیاء کرام کے دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بھئی اب یہ وصف آتا کیسا، یہ کیفیت کس طریقے سے آئے گی، کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا وَلَا يَتَحَقَّقُ بِهَذَا الْوَصْفِ مِنْ صِدْقِ الْاِفْتِقَارِ إِلَىٰ عَبْدٍ كُشِفَ بَاطِنُهُ بِصَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ، یعنی یہ وصف، یہ کیفیت دل کا یہ حال بنانے کے لیے سچے اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ کا محتاج ہوا ہو، یعنی جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کسی اور کا نہیں ہے، ایسے بندے کے ساتھ ہو جائے جس کے باطن کو معرفت کے ساتھ کھول دیا گیا ہو، یعنی اس کا قلب، اس کا دل، اس کی روح اللہ کی معرفت رکھتی ہو، رب کو جانتی ہو، رب کو پہچانتی ہو، یہ کیفیت ہو۔ اور کیا کیا گیا ہو؟ وَأَشْرَقَ صَدْرُهُ بِنُورِ الْيَقِينِ، کہ نور یقین کے ساتھ اس کا سینہ منور ہو گیا ہو۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کا باطن صفائے معرفت، یعنی معرفت کے پانی سے باطن کو صاف کر دیا گیا ہو یا کھول دیا گیا ہو، اور نور یقین کے ساتھ اس کے سینے کو منور کر دیا گیا ہو۔ وَخَلُصَ قَلْبُهُ إِلَىٰ بِسَاطِ الْقُرْبِ، اور اللہ کی قربت کی جو سرزمین ہے، قرب الہی کا میدان، قرب الہی کی سرزمین، تو قرب الہی کی زمین میں وہ اس کا دل خالص بن گیا ہو، یعنی اس زمین میں دل رہتا ہو، یہاں نہیں رہتا، دنیا میں نہیں، دنیا کی لالچ کی طرف نہیں، خواہش کی طرف نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی سرزمین میں اس کا دل پڑا ہوا ہو۔ ایسے بندے کی صحبت میں اگر رہیں گے تو وہ کیفیت حاصل ہوگی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صوفیاء کرام نے سیکھی ہے، وہ ہے دوام الافتقار و دوام الالتجاء، یعنی ہمیشہ رب کے محتاج ہونا، اس کے دربار میں گزارشیں کرتے رہنا۔ تو یہ کیفیت اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ اور کیا چیزیں؟ ارشاد فرمایا کہ رات کی سرگوشیوں کی لذت اس کے سر کو ملی ہو۔ پہلے کیا بتائے؟ پہلے یہ بتائے کہ باطن کھول دیا گیا ہو، دوسرا یہ بتائے کہ یقین کی وجہ سے سینہ منور ہو گیا ہو، تیسرا بتائے کہ قرب الہی کی سرزمین میں اس کا دل خالص بن گیا ہو، کچھ نہیں ہے، صرف دل ہے جو اللہ کی یاد میں۔ چوتھا یہ فرمائے کہ رات کی سرگوشی کی لذتوں سے اس کا سر خالی ہو گیا ہو، کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف اس کے سر میں
اللہ کے دربار میں کی جانے والی رات کی باتوں کی لذت ہو۔ تو سر کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، حضرت صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث اکثر سنایا کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی جسد آدم لمدغۃ وفی المدغۃ قلبا وفی القلب نورا وفی النور سرا وفی السر انا، یعنی انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر دل ہے، دل کے اندر نور ہے، نور کے اندر سر ہے۔ سر ایک مقام ہے جو دل کے اندر 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 پایا جاتا ہے، تو وہ سر جس کو کہتے ہیں، مطلب وہاں پہ اللہ کی راز کی باتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ سر کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پھر فرمایا اس سر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے جلوے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہوتے ہیں۔ میں ہوں مطلب اللہ کا جلوہ ہے، رب تو فرما رہا ہے کہ میں ہوں، اس سر میں ہوں مطلب اس کے جلوے ہیں۔ تو خیر انسان کا دل، جس انسان کا دل، جس بندے کا دل رات میں اللہ کے دربار میں سرگوشیوں کی لذت سے آشنا ہو چکا ہو، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جیسے ایک صرف میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، جس آدمی کو جس بات کا شوق ہوتا ہے وہ اکیلے میں کرتا ہے، وہ ڈسٹرب نہیں چاہتا، خلل نہیں چاہتا، کوئی سامنے نہ ہو۔ تو یہ دنیا کی عادتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، دین کی عادتیں تو پوری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اگر قرآن سے شغف ہے تو تنہائی میں پڑھے، نماز کا شوق ہے تو اکیلے میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ آدمی کو جو عبادت پسند ہوتی ہے وہ اکیلے میں کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی دیکھے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ یہ اور بات ہے کہ بری صحبتوں کی وجہ سے یا نہ بتانے کی وجہ سے یا غلط لوگوں کے اثر کی وجہ سے وہ کیفیت ہماری ختم ہو چکی ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے ہر وہ کام جس کو وہ چاہتا ہے وہ تنہائی میں کرتا ہے۔ تو ایسے ہی رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں مسامرہ۔ اب جیسے حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان نے اس عنوان پر ایک کتابی لکھی ہے، اسمار الاسرار۔ سمر کہتے ہیں رات میں سرگوشی کرنا، ایسی سرگوشی کے کوئی نہ ہو، بس جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہو اور ہم ہوں، ایسی سرگوشی کو سمر کہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت بندہ نواز نے ایک اچھی لمبی کتاب لکھی ہے فارسی زبان میں، اسمار الاسرار، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی گئی راز کی باتیں جو رات میں کی گئی۔ اب دیکھیے دنیاوی اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ نماز عشاء کے بعد سمر اللیل کہا گیا، حدیث پاک میں جامع ترمذی میں سمر اللیل سے حضور نے منع فرمایا، رات میں دنیا کی باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن رات میں دین کی باتیں، رات میں اللہ کی باتیں، رات میں قرآن کی باتیں، رات میں اللہ تعالیٰ سے باتیں، یہ تو بڑی معراج ہے۔ تو جس بندے کے دل کو سرگوشی خداوندی، مناجات اللہ کے دربار میں مناجات کرنے کی لذت ملی ہو، ایسے بندے کی صحبت ملے گی تو وہ کیفیت حاصل ہوگی، یعنی اللہ کے دربار میں ہمیشہ محتاج ہونا اور اس کے دربار میں التجائیں کرنا۔ تو خیر یہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آخری ایک دو باتیں ہیں، تفصیلات تو بہت ساری ہیں، میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی غیب کے عالم سے وہ چھپا ہوا نہیں رہتا، عالم غیب اس پر آشکار ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم پہ کوئی بات واضح نہیں ہوتی، ہم جو دیکھتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے آنکھ، کان، زبان، احساس کے علاوہ بھی دنیا ہے۔ تو صوفی ان عالموں کی سیر کرتا ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ ہم کو جو نظر آتا ہے آسمان وہ بھی نہیں دیکھتے، ہم کو جو نظر آتی ہے زمین اس کو بھی نہیں دیکھتے، لیکن اولیاء اللہ صوفی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے خالی نہیں ہوتا، اور اپنے رب سے ایک لمحے کے لیے بھی
بے تنہا نہیں رہتا ایک لمحے کے لیے بھی، مطلب ہمیشہ اللہ کے دربار میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا اولیاء اللہ جو سیر کرتے ہیں، سیر مطلب سفر، تو وہ سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کب شروع ہوتی ہے؟ بندہ جب جانماز بچھا کر، مصلی بچھا کر اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتا ہے تو سیر شروع ہوتی ہے۔ آدمی جب سیر کرتا ہے تو سفر کے مزے لیتا ہے، دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، مگر دماغ میں ہر طرح کی دنیا کی باتیں ہیں، تو یہ سیر کوئی کام کی نہیں ہے، یہ سفر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سیر اللہ ہے۔ پھر ہوتا ہے سیر مع اللہ، ایک منزل پر بندہ ایسے پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی قربت میں جا کر خالق کائنات کے صفات میں سیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو خالق کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کے جلوے دیکھتا ہے کہ رب کیسے پیدا کرتا ہے، وہ لذت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمانیت کے جلوے دیکھتا ہے، رحیم ہے، رحیمیت کے جلوے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے تو اس کے قہاریت کے جلوے دیکھتا ہے۔ اب قہاریت کے جلوے کیسے؟ جیسے ایک بہت مشہور ہے، حضرت بندہ نواز علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ میں کسی مقام سے آپ آ رہے تھے، ایک ویرانہ تھا، ہر طرف قحط سالی چھائی ہوئی تھی اور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ بارش نہیں ہے اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ایک کوا فصیح عربی میں کہہ رہا ہے کہ لطفہ قہرہ قہرہ لطفہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب، اس غضب میں بھی رب کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اور اللہ کی مہربانی میں بھی اس کا غضب ہے۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو نہ دیکھ سکا، محسوس نہ کر سکا، ایک پرندہ وہ باتیں محسوس کر لیا۔ تو قدرت الہی کے جلوے پرندوں کو بھی اس طریقے سے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سیر، بندہ جب سیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قہاریت کے جلوے دیکھتا ہے، اس کے لطیفیت کے جلوے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اس کے الطاف و کرم دیکھتا ہے۔ تو حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ تو یہ کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت صوفی کون کے ہوتے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، ان کے درجات کیا ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صوفیاء کرام نے کس عمل مبارک سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی محتاجی کا سبق سیکھا، وہ تفصیلات آج بیان کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید تفصیلات آگے بیان کیے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔